ہوگا نعرہ تکبیر، ہمیں آواز گوڑے تک پہنچانی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. صاحبزادہ پیر سید نصیر الدین نصیر، وارث علوم مہریہ، سجادہ نصیر آستانہ عالیہ گوڑا شریف. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. حاضرین محترم، یہ حاجی جاوید اقبال صاحب کے والدہ ماجدہ کی ایصال ثواب کے حوالے سے چیلم کی محفل ہے. بارش کے سبب کھلے مقام پر یہ محفل نہیں ہو سکی، کیونکہ اور لوگ بھی شاید آئیں. بہتر تھا کہ یہ محفل مسجد میں ہو جاتی، جگہ کھلی ہوتی. تو اصل میں پروفیشنل خطاب جو ہوتا ہے وہ ایک کیسٹ ہوتی ہے جس کو آپ چلا لیں جہاں چاہیں. میرے خطاب کے لیے زندہ باذوق صاحب علم انسانوں کا ہجوم یا ان کی موجودگی ضروری ہوتی ہے. سمجھ آئی؟ میں کیسٹ نہیں ہوں کہ آپ مجھے جہاں چلا لیں. میں سوچ سمجھ کر، آدمی دیکھ کر بات کرتا ہوں کہ میری گفتگو کے قابل کون ہے، مجمع ہے، اس میں کون لوگ ہیں. خطاب اس کے مطابق ہوتا ہے. بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا فلاں خطاب بہت عمدہ رہا، اس میں ذوق شوق اور بڑا کچھ ہوا. میں نے کہا یہ میرے اپنے بس کی بات نہیں، یہ تو سامعین کا ذوق جو ہوتا ہے وہ انسان کے اندر وہ جذبہ اور وہ تمام خفتہ صلاحیتیں بیدار کرتا ہے. اس کی میں آپ کو مثال دوں کہ جس طرح ستار ہے نا، ستار بجتا ہے تو اس کے اندر تار ہوتا ہے. تو ستار اس کو ہم کہتے ہیں، لیکن اس میں اصل میں ہوتا ہے سے تار، 3 تار ہوتے ہیں. تو وہ کثرت استعمال کی وجہ سے ستار ہو گیا. تو اس کا جو مین تار ہوتا ہے جس پر تمام سر چلتے ہیں، جس پر سازندے کی انگلیاں چلتی ہیں، اس کو مین تار کہتے ہیں. تو اس کے اندر تمام صلاحیتیں ہوتی ہیں ہر سر کی. یعنی جو 7 سریں ہیں ان میں ان کو اجاگر کرنے کی تمام صلاحیتیں اس تار میں ہوتی ہیں. لیکن جب تک اس تار پر اس کی سازندے کی انگلی نہیں جاتی تو وہ سر مقام سے نہیں بولتا. سمجھ آ رہی نہیں بولتا. صلاحیت اس میں ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، لیکن بولتا اس وقت ہے جب کوئی اس کو بلائے. تو اگر ستار ایک بے جان چیز ہے، اس میں شعور بھی نہیں ہے، وہ آسن تقویم کی منزل پر بھی فائز نہیں ہے. اللہ نے اس کے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ان کی طرح اس کو اپنی عبادت کے لیے بھی پیدا نہیں کیا. وہ کسی رسول کا، کسی نبی کا ماننے والا بھی نہیں ہے. تو اس کا یہ مقام ہے کہ اس کو جس سر سے چھیڑا جائے گا وہ بولے گا. تو اگر انسان
ویسے ہی پروفیشنل طور پر شروع ہو جائے اپنی طرف سے ہی تو وہ اس ستار کے تار سے بھی گیا گزرا ہے کہ اس کو اگر چھیڑا جائے تو بولے گا، تو ویسے ہی انسان چھڑ جائے، اس چھڑ جانے سے فائدہ نہیں ہوتا جب تک سامعین کے دلوں میں ذوق نہ ہو، طلب کا ذوق نہ ہو، جب تک انسان کو بھوک نہ لگے تو روٹی کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ آپ بدقت اور باصرار اگر نوالا اس کے منہ میں ڈالتے رہیں تو انسان کہے گا یار اگر سونے کا نوالا بھی ڈالو تو میں نہیں کھانا چاہتا، طبیعت ہی نہیں ہے میری۔ تو اللہ اور رسول کے پیغام کو اتنا عام مت کیجئے، اتنا اس کا مقام کم نہ کیجئے کہ کوئی سننا نہ چاہتا ہو تو خواہ مخواہ اس کے کانوں میں ٹھونسیں آپ۔ اس سے اللہ اور رسول کے کلام کی بے عزتی ہوتی ہے۔ اگر نہیں کوئی سننا چاہتا تو نہ سنے، اپنے دنیا کے اور کام کرے، کون اسے مجبور کرتا ہے؟ لیکن جو ذوق رکھتا ہے، کوئی بات سننا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کا ہمتن گوش ہونا، اس ماحول کا قائم کرنا، زمان اخوان کا ہونا ضروری ہے۔ زمان، اخوان اور مکان، یہ تین چیزیں ہیں۔ ہمارے صوفیاء میں سماع کے لیے تین چیزیں ضروری گردانی گئیں کہ وقت مقرر ہو، ہم جنس لوگ ہوں، ذوق والے ہوں، سمجھ والے ہوں، رجوع اللہ ان میں ہو، علم ہو، اللہ کی طرف مائل ہو کر بیٹھیں، ذات کی صفات کی باتیں سننا چاہیں، ان میں آپ اللہ کا ذکر کریں، رسول کا ذکر کریں، قرآن و سنت کا ذکر کریں یا کوئی ذوق کی بات کریں۔ تو آج یہ ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں، خطاب کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ میں یہ چیلم کے حوالے سے بولوں کہ یہاں جناب اب یہ ایصال ثواب جائز ہے یا نہیں۔ یہ عام حضرت کوئی ہوتے تو وہ یہی کچھ بیان کرتے، مگر جو میں وقت کی ضرورت ہے اس کے نظر تحت میں چند باتیں پیش کر رہا ہوں۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ضرورت نہیں ہے، رغبت نہیں ہے لوگوں کو، تو ان کو دعوت دیتے ہیں اللہ کی طرف، رسول کی طرف۔ دعوت دینا پھر بھی اچھی بات ہے، اس میں ہم انکار نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ تبلیغی جماعت ہے، بڑا کام کرتی ہے، دوڑ بھاگ بھی کرتے ہیں، لیکن صرف فرق میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ زور سے بجبر لوگوں کو گھسیٹنا کہ آپ میری بات سنیں، تھوڑا وقت اللہ رسول کے لیے دیں۔ تو اگر کوئی شخص نہیں دیتا، کہتا ہے میں نے اپنے کام پہ جانا ہے، آپ جب میری جان چھوڑیں، تو اس میں ہتک ہوئی کہ نہیں اللہ رسول کی؟ کہ اللہ کے پیغام ایک شخص بلا رہا ہے اس کی طرف اور لوگ جان چھڑا رہے ہیں، تو ان کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ کون شخص رغبت کرتا ہے، کون نہیں کرتا۔ ہمارے صوفیاء میں اور ان علماء ظواہر میں، یہ مبلغین جو ہیں، ان میں یہی ایک فرق ہے کہ صوفی اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے، جو شخص طالب صادق ہے وہ چل کر اس کے پاس آتا ہے۔ جب آپ کو پیاس لگے گی تو آپ چل کر کنویں کے پاس جائیں گے، تو اب کنویں کے پاس آپ ڈول کا، رسے کا انتظام کریں گے، خود تکلیف اٹھائیں گے اور بمنت جھک کر پانی دیکھیں گے پہلے اور اس کو نکالیں گے، اہتمام کریں گے۔ تو اب یہ پانی چل کر آپ کے پاس گھر آئے تو آپ کو کیا قدر ہوگی اس کی؟ وہ اپنی جگہ بیٹھے رہے، تمام لوگ جو طالبان حق ہیں وہ ان کے پاس جاتے تھے، پھر ان کے منشا اور ذوق کے مطابق وہ گفتگو کرتے تھے جتنی ضرورت ہوتی تھی، لمبی چوڑی تقریریں نہیں ہوتی تھی۔ اگر اس کی طرف ایک نگاہ کرنا ان کے لیے کافی ہوتا تو وہ ایک نگاہ کرنے سے اس کا کام کر دیتے، ایک جملے سے، ایک لفظ سے، ہے جی، اگر کوئی شخص مطمئن ہوتا ہے تو اس کا کام پورا کر دیا۔ یہی صوفیاء اور
عوام میں علماء ظواہر میں فرق ہے کہ ان کی یہ رائگاں کوشش سعی ناکام، اس میں خلوص اور عقل نہیں، کیونکہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء کو اپنی خلافت سے نوازا اور خلافت نامہ لکھ کر دیا تو اس میں ایک خاص جملہ آپ نے اس سے پہلے فرمایا کہ اے نظام الدین، خلافت کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک علم، سب سے پہلے علم دین، علم شریعت، قرآن و سنت کا علم۔ دوسرے نمبر پر عقل، کہ انسان کی عقل ہو، حکمت ہو، دانائی اس میں ہو کہ وہ اس علم کو خرچ کرے، صرف کرے، کیونکہ سعدی شیراز نے کہا تھا کہ یک من علم را 10 من عقل باید، ایک سیر علم ہو تو اس کو خرچ کرنے کے لیے 10 سیر عقل چاہیے۔ ایک سیر عقل کو، علم کو خرچ کرنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے لوگوں میں، کیونکہ لوگوں کے ذہن مختلف ہیں، یہاں کمرے میں 50-60 آدمی بیٹھے ہیں، 100 آدمی بیٹھا ہے، تو ان سب کا معیار ذہن ایک نہیں ہے۔ کوئی ذہین ہے، کوئی غبی ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی کس انداز کا ہے، کوئی کس طرح سے بات سمجھنا چاہتا ہے، کوئی کس ذہنیت کا ہے، تو وہ سیر علم کا جو ہے وہ ایک ہی ہے، تقسیم ہم نے مختلف لوگوں پر کرنا ہے۔ تو اب ایسی تقسیم ہو کہ کم از کم مختلف اگر 1,00,000 ذہن بھی ہوں تو ان میں جو مشترک صفت ہو کہ اکثریت ان جو پوائنٹ کی گفتگو ہے اور وہ مقامات کی باتیں ہیں ان کو سمجھ سکتی ہے، تو وہ باتیں کی جائیں تاکہ اکثریت اس کو سمجھ جائے، پھر ان میں رغبت ہو۔ تو ایک سیر علم کی تقسیم کرنے کے لیے 10 سیر عقل چاہیے۔ اب آج کے ہمارے اکثر علماء میں علم 10 من ہے تو 1 پاؤ عقل ہے، 1 پاؤ یا 1.5 چھٹانک عقل ہے۔ علم 10 سیر، عقل 2 چھٹانک۔ 2 چھٹانک عقل جو ہے وہ 10 سیر علم کو کیسے تقسیم کرے گی؟ وہ تو خود اس کو سما ہی نہیں سکتی، اکثر لوگوں کا یہی حال ہے۔ تیسرا فرمایا کہ عشق چاہیے، اندر ایک تڑپ چاہیے۔ عشق کیا ہے؟ تڑپ ہے۔ اب دیکھیں گے پروانہ جو ہے یہ کسی آکسفورڈ یونیورسٹی کا پاس ہے، ایک پرندہ ہے، اس میں کیا ہے؟ اور وہ یہ تو نہیں ہے آپ کی طرح سانس لیتا ہے، اس کا معدہ ہے، اس کا نظام ہضم ہے، اور وہ کھاتا پیتا ہے، اس کا وہ بھی پانی پیتا ہے، کیونکہ جو چیز سانس لیتی ہے وہ پانی پیتی ہے، پانی کے سوا زندہ نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا، تو ظاہر ہے کہ پھر قرآن کے اس منصوص حکم کے مطابق ہر چیز پانی پیتی ہے، جو ہلتی ہے، جو سانس لیتی ہے وہ پانی پیتی ہے۔ لیکن پروانہ جو ہے اس میں ایک تڑپ ہے کہ ایک مخصوص قسم کی لائٹ اس کے سامنے آ جائے تو پروانہ لپک کر اس پر مرتا ہے۔ تو اس کو تعلیم کون دیتا ہے؟ کوئی مولوی صاحب درس دیتے ہیں، کوئی پیر صاحب پڑھاتے ہیں، اس کو کسی کالج کا پڑھا ہوا ہے، تو اس کے اندر جو اس لائٹ کی طرف توجہ اور محبت جو ہے اس کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے، اس کو عشق کہتے ہیں۔ ایک مثال ہے، اس کو عشق کہتے ہیں۔ تو اگر وہ تڑپ انسان کے اندر نہ ہو، وہ جذبہ انسان کے اندر نہ ہو، وہ محبت انسان کے اندر نہ ہو، تو وہ ایک پرندے سے، ایک جانور سے بھی کم تر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میری باتیں ذرا غور سے سنیں، غور سے سن رہے ہیں نا؟ لطف آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں آ رہا ہے نا؟ ہاں، میں وہ مولویوں والا شور شرابہ اور وہ سب کچھ بھی میں کر سکتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے،
لیکن ذرا یہ دانائی کی گفتگو میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو بہرحال یہ چیز جو ہے اس دور میں خاص طور پر یہ کمی ہے کہ ہمارے سامعین میں جہاں رغبت نہیں ہے قرآن و سنت اور احکام الہیہ کو سننے کی، لوگ کاروبار میں پھنسے ہیں، دنیا کے جھمیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تھوڑا سا وقت اللہ رسول کو بھی لوگ دے دیتے ہیں. اب یہ حال ہے لوگوں کا. تعلیم ختم ہو گئی، انگریزی پڑھ گئے، تعلیم جو ہے بس کتنے لوگ ہیں جو ایسے سالانہ اور جمعرات اور چیلم یا ایسی محفلوں میں، ویسے محلے کے جو حوالہ ہے ایک قرب کا کہ پڑوسی ہیں، چلے جی فلاں صاحب نے بلایا ہے چلے جائیں، لیکن ان کے اندر جو ہے وہ نہ ذوق ہے، نہ تعلیم ہے، نہ قرآن و سنت سے رغبت ہے، بلکہ ان کا جو ایک معیار نظر ہے وہ مغربی تعلیم ہے. اس میڈیا کے دور میں وہ چاہتے ہیں کہ مالی طور پر وہ ترقی حاصل کریں، دنیا میں نام پیدا کریں. کون دین کی طرف رغبت کرے؟ مولویوں اور پیروں کی دنیا میں کون جائے؟ یہ ختم نماز روزے اور یہ سب کچھ کون کرے؟ ان جھمیلوں سے ہم بہت دور ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم بڑے تنگ آ چکے ہیں. اکثریت جو ہے اندر کا لوگوں کا، آج کے نوجوان کا اور جو یہ طبقہ پڑا ہوا ہے نا، اس کا دل یہ فارغ ہے، اس طرف سے دین سے فارغ ہو گئے لوگ. یہ مغربی تعلیم کے اثرات ہیں کہ جس نے ہمیں قرآن و سنت سے دور کر دیا. ہمارے دل میں جب قرآن نہیں ہے، قرآن کا فہم نہیں ہے، تو ہم رسول اللہ کی حدیث کو کیا دیکھیں گے؟ جب ہمیں قرآن کی طرف رغبت نہیں، ہم منزل نہیں پڑھ سکتے. سب سے پہلے اٹھ کر صبح اخبار پڑھتے ہیں. ہماری مائیں بہنیں، ہماری نانیاں دادیاں، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو گھروں میں سب سے پہلے اٹھ کر قرآن پڑھتی تھی، نماز کے بعد قرآن پڑھتی تھی، منزلیں پڑھتی تھی. اب جناب ٹی وی آ گئے ہیں، اب پروگرام لگا ہوا ہے، بچے اصرار کرتے ہیں کہ ٹی وی لگاؤ، یہ ہے وہ ہے. اب گھر والے چھوٹے تو کیا، بچے بھی بڑے بھی جو ہیں وہ بھی ٹی وی دیکھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں. انہوں نے بھی قرآن شریف چھوڑ دیا. اکثریت الا ماشاء اللہ، کوئی پڑھتا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا. تو جب یہ حال ہو، معاشرہ اس طرح بگڑ چکا ہو، اللہ کی طرف توجہ نہیں، اللہ کے احکام کی طرف توجہ نہیں، قرآن کی طرف رغبت نہیں، قرآن فہمی کا شعور نہیں، ذوق نہیں، تو ان کو انسان اس معاشرے میں مولوی بیچارے کیا بولے؟ مولوی اپنی طرف سے تبلیغ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن لوگ اس کان سے میں ڈال کر اس طرف سے نکال دیتے ہیں. بس نشستن دو گفتن دو برخاستن، بیٹھے بات کی سنی اور اٹھ کر چلے گئے، جھاڑ کر بس ختم. ایک محفل تھی، چلو جی اس میں کچھ وقت گزارا ہم نے، ٹھیک ہے، ان کو بھی پورا کر دیا اور ایک محلے کا ایک رسم بھی نبھا دی، چلو جی ہمارا کوئی نقصان تو نہیں ہوا نا. بس اس حد تک لوگ پورا کرتے ہیں اللہ اور رسول کو. تو اب کیا چاہیے ہمیں؟ میں یہ جو افسوس کی باتیں کر رہا ہوں، یہ صرف اس محفل کے لیے نہیں، میں مخصوص بات کر رہا ہوں، یہ میں کر رہا ہوں جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہر طرف اب ہم خانقاہ کے لوگ ہیں. ہمارے پاس لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، لیکن سب دنیا دار ہوتے ہیں، کوئی آدمی کام کا نہیں. پہلے لوگ اٹھ کر محفل سما میں رقص کیا کرتے تھے، بڑے بڑے اہل علم ان پر وجد طاری ہوتا تھا، وہ روتے تھے اللہ اور رسول کے عشق میں اور مقام میں. میرے دادا صاحب حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ، ایسے لوگوں کے جو محفل ہوتی تھی اس میں اکثر آپ ان کے وجد کے اوقات میں احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ ہمارے صوفیاء کے نزدیک جب ایسی محفلوں میں کوئی صاحب حال پر یہ وجد و کیف کی کیفیت طاری ہو جائے تو ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے، صوفیاء کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوتی ہے اس وقت وہاں، اور اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات کے حوالے سے اپنی تجلی فرماتا ہے وہاں.
تو اس حضور کے اور اللہ کی تجلی کے حوالے سے اس کے احترام میں لوگ اہل نظر جو ہیں وہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے. اب اتنا عرصہ گزرا ہے ان کی 25 سال ہو گئے ہیں, 35 سال. ہمارے ہاں لاکھوں کی محفلیں ہوتی ہیں, لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے, آج تک کوئی آدمی نہیں اٹھا, کسی پر رقص اور وجد طاری نہیں ہوا, جبکہ ان کے دور میں ہم نے خود دیکھا ہے ارباب حال کو. اب دنیا بالکل اس کا رخ ہی بدل گیا ہے. اب جو یہ میں باتیں کر رہا ہوں اس کو لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ دکھتی رگ پر میں نے ہاتھ رکھا ہے, دکھتی رگ پر. اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں, کیا ہمارے بچے آج انگریزی زیادہ جانتے ہیں یا عربی زیادہ جانتے ہیں؟ دیکھیں, انگریزی کا میں مخالف نہیں ہوں, انگریزی آپ پڑھائیں کیونکہ یہ اس دور کا تقاضا ہے. ایک عالمی سطح پر ایک ہوا چلی ہوئی ہے, ہمارا سب کچھ انگریزی میں آیا ہوا ہے. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ آپ وہ لوگ جو اس زبان کو بہت مقام دیتے ہیں, کیا ان کے نزدیک انگریز کا مقام یہ ہے کہ اس کی زبان کو اتنی اہمیت دی جائے؟ کیا انگریز کوئی رسول تھا؟ کیا انگریزی زبان میں قرآن نازل ہوا؟ ہم کیا ہیں پہلے ہم دیکھیں کہ ہم کیا ہیں. کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ بحمد اللہ ہیں. ہمارے رسول کس زبان سے تعلق رکھتے تھے؟ آپ کی زبان عربی تھی. تو جو لوگ انگریزی پڑھ کر انگریزی زبان پر فخر کرتے ہیں اور تعلیم کا یہ معیار بتاتے ہیں کہ ہم انگریزی دان ہیں, ہم آکسفورڈ اور باہر یونیورسٹی کو پڑھے ہوئے ہیں, یہ ملا اور یہ پیر لوگ کیا چیزیں ہیں, ان کی تعلیم کیا ہے؟ یہ ایک کنویں کے ڈڈو ہیں, ایک حلقے میں پھرتے رہے. تو ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ کے آباء و اجداد بھی اسی کنویں کے ڈڈو تھے. آپ آج گئے ہیں امریکہ میں اور یورپ میں, آپ کے بزرگ بھی, آپ کی دادی اور آپ کی پردادی بھی جب اشہد ان محمد رسول اللہ آتا تھا اذان میں تو وہ بھی انگوٹھا چومتی تھی. آپ اسی دقیانوسی دادی اور دادی اماں کے پوتے ہیں. آج اگر آپ نے یہ الٹی زبان, جس کو لکھا بھی الٹا جاتا ہے, لکھا بھی الٹا جاتا ہے, الٹی بات, تو اس پر آپ اتنے فخر کناں ہیں. تو جس ذات کا آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں, جس پر آپ ایمان لا رہے ہیں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس کے امتی ہیں, اس کی زبان آپ کو نہیں آتی یا آپ اس کی زبان کو آپ اہمیت نہیں دیتے؟ تو آپ کہاں کے مسلمان ہیں اور کیسے مسلمان ہیں؟ جس رسول پر آپ ایمان لائے, جو قرآن آپ کے لیے عربی زبان میں اترا, اور جس خالق کو آپ منزل قرآن سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن کو نازل کرنے والا ہے, آپ کا حق بنتا ہے کہ نہیں؟ آپ کا, میرا, سب کا حق بنتا ہے کہ ہم وہ زبان سیکھیں. وہ زبان سیکھیں گے, قرآن پڑھیں گے تو ہم پر گریہ اور کیفیت طاری ہوگی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھیں گے, حضور کی فصاحت و بلاغت, اور آپ کا مرتبہ اور مقام اس وقت آپ پر منکشف ہوگا کہ آپ سید الفصحاء اور بلاغات کیسے ہیں, افصح العرب والعجم کیسے ہیں. جب آپ کو اس زبان کی ابجد بھی نہ آتی ہو تو آپ کے ذہن میں حضور کی عظمت کیا جاگزی ہوگی. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس دور میں وہ ذوق اور وہ مستی اور وہ کیفیت جو ہے اس کا خاتمہ ہو چکا ہے. اب
اس دور میں تو یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی بات کریں کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو ان کی جو مصروفیات ہیں ان کو چھیڑا نہ جائے، ان پر بحث نہ کی جائے، اور مسلمانوں کو یہ کہا جائے کہ آپ بہت ٹھیک ہیں یار، ٹھیک ہے ماشاءاللہ بڑے پکے مسلمان ہیں، چلو دین کی طرف رغبت کوئی نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں آتی، اس کے واجب اور فرائض کا، سنت اور مستحب کا اگر پتہ نہیں ہے جی، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ضروری ہے سب نے مولوی بننا ہے؟ تو یہ جو انداز فکر ہے یہ ہماری نئی نسل کا کیوں ہے کہ مولوی غسل دلائے گا، میت کو نہلائے گا اور ختم پڑھے گا، خطبہ دے گا، نماز پڑھے گا، پڑھائے گا، نکاح پڑھا دے گا، تو یہ بڑا گھٹیا سا کام ہے، یہ ان مولویوں کو 500-600 روپیہ دے کر بٹر کا دیا کرو، یہ ہماری جدید نسل کا ہے، تو یہ ایک ضرورت ہے اس کو ہم پورا کرتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ عظمت نہیں کہ یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں، یہ کس منصب سے یہ منصب منتقل ہوا ہے، پوری امت میں، عالم اسلام میں یہ جو منصب عظیم ہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ حضور سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو ورثہ ہے وہ علماء اس کے وارث ہوئے۔ تو آج لوگ کہتے ہیں نا کہ میں مولویوں کے خلاف بولتا ہوں، میں مولویوں کی فضیلت بھی بیان کرتا ہوں، یہ فضیلت کیا کم ہے؟ میں ان کے خلاف نہیں بولتا، وہ چند مخصوص مولوی ہیں، جو مطلب ہے کہ ہر جگہ میں مستثنا کرتا ہوں کہ ہم ایسے مولویوں کو، اب دیکھیں نا جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب پیر ہوتے ہی ایسے ہیں، ان پڑھ پیر ہیں، دم تویز اور یہی کچھ کرتے ہیں، آج کل ان کے پاس ہوا اور ہے کیا، نذرانہ ان کو دے دے، خوش کر دے، بس جیبیں گرم کر دو، کافی ہے۔ جہاں کوئی اعتراض کرے گا، یہ دیوبندی اور وہابی لوگ کہتے ہیں تو مجھے تو تکلیف نہیں ہوتی کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں، وہابی بولتے ہیں، پیروں کے پر تنقید کرتے ہیں، تو میں نے تو کبھی کسی سے نہیں کہا کہ تم یار میری توہین کر رہے تھے، چاہے مجلس میں بیٹھ کر بھی میرے سامنے پیروں کے خلاف بولیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ میں ان پیروں میں ہوں ہی نہیں۔ جب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا میرے سامنے آپ بولیں، میرے خلاف بولیں، پیروں کے خلاف بولیں کہ چکر باز ہوتے ہیں، لوٹتے ہیں لوگوں کو، پیسہ کھاتے ہیں، دم تویز کرتے ہیں، یہ سب چکر کرتے ہیں، یہ سب فراڈ ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں، کیونکہ میں نے کبھی فراڈ کیا ہی نہیں، اللہ نے فضل ابھی تک نہیں کیا، آگے کا پتہ نہیں، سمجھ آئی؟ تو مجھے کوئی اعتراض، تو جب میں مولوی صاحبان پر بولتا ہوں تو جو لوگ، جن لوگوں کو چڑ ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے، وہ کیوں اٹھتے ہیں؟ وہ چپ کر اٹھ جاتے ہیں، سیخ پا ہو جاتے ہیں، مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ جو میں صفات گنواتا ہوں وہ ان میں بھی ہوتی ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں ہمیں مخاطب کر رہا ہے، ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ جب میرے مخاطب ایسے، جب میں واضح کر دیتا ہوں کہ ایسے مولوی کہ جو امیروں اور پیروں، وزیروں، بے نظیروں، ان لوگوں کے اشارے پر شریعت کا فتویٰ بدلتے ہیں، فتویٰ فروش ہیں، پیسہ 500 روپے کا نوٹ ان کو دے دیا جائے تو فقہ سے ایک جزی نکال لائیں گے کہ یہ ٹھیک ہے جناب، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں، ان کو، ان کے حق میں یہ فلاں نے لکھا ہے۔ تھوڑی سی لالچ دنیا کی دی جائے تو آپ بتائیں کہ ایسے مولوی یا ایسے پیر، ایسے مشائخ، میں مشائخ کا بھی ذکر کرتا ہوں، اگر شیخ بھی کوئی ایسا ہے تو اس کا بھی کوئی شریعت میں مقام نہیں، سب سے مقدم اللہ اور رسول کی شریعت ہے، اللہ اور رسول کا حکم ہے۔ علماء اور مشائخ
ان احکام کے محافظین میں سے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر حفاظت کرنے والوں کا یہ عالم ہو، ان لوگوں کو بھی آپ دیکھیں نا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہ مسئلہ خلق قرآن پر اختلاف اٹھا، شخصی حکومت تھی، شخصی حکومت۔ اب تو مشرف صاحب کسی کو قتل نہیں کر سکتے، صدر ہونے کے باوجود، وزیر اعظم ہونے کے باوجود جمالی صاحب کسی کو یوں سر عام کھڑے ہو کر قتل نہیں کر سکتے کھڑا کر کے۔ اس وقت یہ تھا کہ وہ شخصی حکومت تھی، سامنے 1,00,000 آدمی کو کھڑا کر کے اگر وہ قتل کر دے تو بادشاہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا تھا۔ وہ دور تھا، ابھی تک یہ مغلیہ دور میں یہ سلسلہ رہا شخصی حکومتوں کا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، خلق نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے۔ خیر اختلاف ہوا، امام احمد بن حنبل کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا، رسہ ڈال کر ان کو گھسیٹا گیا۔ اور یہ نوجوان جو ہوتے ہیں نا، ان سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ یہ لڑکے ینگ جو ہیں، ان ینگ لڑکوں کے ہاتھ سے ان کو کھنچوایا گیا، گھسیٹا گیا، اور 3 درے روز لگتے تھے ان کی پیٹھ پر کہ یہ اللہ کی کیا ہے، مخلوق ہے، خلق ہے قرآن۔ انہوں نے کہا اللہ کی صفت ہے۔ پھر کوڑا لگتا تھا، بوڑھا آدمی تھا، اور 2,00,000 موضوع حدیث کا حافظ اور 4,00,000 صحیح حدیث کا حافظ، جس کے مقتدی حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جس کے مقتدی ہیں، مقلد ہیں، وہ امام احمد بن حنبل، حنبلی مسلک کا بانی۔ آج بھی حجاز مقدس، مدینہ شریف اور یہ مکہ شریف، یہ بھی حنبلی ہیں صاحب، وہاں فقہ حنبلی چلتی ہے، سارا حجاز حنبلی ہے۔ اتنا بڑا امام، اس کو گھسیٹا جا رہا ہے، اور ان کا وصال بھی اسی طرح ہوا، لیکن نہیں مانے، مر گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن اپنی ضد کو نہیں چھوڑا۔ یہ ہوتا ہے اہل علم کا مقام ہے۔ تو بادشاہ گھبرا جاتا تھا کہ اس بوڑھے کو جب ان کو باندھ کر دربار میں لایا جاتا تھا امام احمد بن حنبل کو، تو جو بڑے بڑے علماء اس دربار میں بیٹھے ہوتے تھے، بادشاہ کے چمچے علماء، جو احمد بن حنبل کی حق گوئی اور بے باکی کو گستاخی قرار دیتے تھے بادشاہ کی، وہ بیٹھے ہوتے تھے۔ تو جب اس بوڑھے کو لایا جاتا تھا تو وہ سارے لرزہ برندام ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ ایک اللہ کا جلال ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس بوڑھے کو مارا جا رہا ہے، اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے، مگر یہ کیا کوہ استقامت ہے کہ سر منہ ہلتا نہیں۔ اور ہم ہیں اپنے گریبانوں میں وہ جھانکتے تھے کہ ہم کتنے کمینے اور گھٹیا ہیں کہ اس بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اس ازلی بادشاہ اور حقیقی بادشاہ کی عظمتوں کو بھول گئے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب ایک دن کوڑا پڑا امام احمد بن حنبل کی پیٹھ پر تو آپ کا ازار بند ٹوٹ گیا۔ یہ جو مجھے ایک بات یاد آ گئی، ازار بند ٹوٹ گیا، اب اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، 75 سال عمر تھی، 75 سال کا بوڑھا کوڑا کھا رہا ہے۔ ازار بند ٹوٹ گیا، اب خطرہ تھا کہ میں ننگا ہوتا ہوں سرے دربار، یوں اپنا رخ کیا آسمان کی طرف، رخ کیا اور عرض کی، اے میرے مالک، اب مجھے سرے دربار ننگا کرتا ہے؟ میں نے کیا یہی جرم کیا کہ تیرے اس قرآن کو کہا کہ یہ تیری صفت ہے، تیری مخلوق نہیں ہے؟
اگر میں غلط ہوں تو مجھے ضرور بے عزت کر اس محفل میں سر دربار، اور اگر نہیں ہے تو میری عزت کو بچا۔ تو کیا ہوا؟ لکھتے ہیں، یہ بڑی پکی بات ہے، یہ چھوٹی موٹی کتابوں کی بات نہیں جو میں بات کرتا ہوں، اللہ کے فضل سے مستند کرتا ہوں، اس پر کوئی شخص اگر گرفت کرے گا تو میں حوالہ پیش کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا، غیب سے جبریل کا ہاتھ تھا، خدا جانے ملول اعلیٰ حاملان عرش کا کوئی ہاتھ تھا فرشتے کا، ایک غیب سے ہاتھ نمودار ہوا اور احمد ابن حنبل کے اس ازار بند کی جگہ یوں اس نے پھیرا اور ازار بند جو ہے دوبارہ جڑ گیا اور وہ بے عزت ہونے سے بچ گئے، اللہ نے بچا لیا۔ اس مقام پر وہ شخص بھی تو عالم تھا نا، جو صاحب مذہب تھا، جو ایک مسلک کا موجد تھا، اس نے اپنے علم کو اللہ کی احکام کی بلندی کے لیے، ظلم اور تعدی کے خلاف آواز اٹھانے کے حوالے سے اس نے علم کو استعمال کیا، تو اللہ نے ہر جگہ اس کی عزت بھی رکھی، اس کا نام بھی پیدا کیا، اور آج تک، اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ احمد ابن حنبل کا مزار بھی کہیں نہیں ہے، حیرت ہے۔ یہ دجلہ کے کنارے بغداد ان کو دفن کیا گیا، تو اس کے بعد دجلہ پانی جو ہے آیا اور ان کی قبر کو بہا کر لے گیا، نشان بھی نہیں ہے، لیکن قبر کا نشان نہیں ہے، لیکن اس کا نام جو ہے وہ پوری کائنات علم میں گونج رہا ہے آج تک، احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل۔ اور یہ مستند، جو مسند احمد ابن حنبل ہے، یہ کیا ہے؟ جس کو صاحب مشکات رواہ احمد لکھتا ہے، یہ اسی احمد ابن حنبل کا مجموعہ ذخیرہ ہے، ذخیرہ احادیث کا مجموعہ ہے۔ تو اس میں آئی ہوئی حدیث کوئی جملہ غیر مستند نہیں، اس کو دیوبندی بھی مانتا ہے، اس کو شیعہ بھی مانتا ہے، اور دوسرے مسالک بھی منکرین حدیث کو چھوڑ کر تمام مانتے ہیں اس کو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے لیے علم پڑھنا ہے، اللہ کی ذات کی رضا کے لیے، رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کو زندہ کرنے کے لیے جو علم پڑھتے ہیں، جو خدمت کرتے ہیں، ان کا یہ مقام ہوتا ہے۔ ہم یہ سنتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن ہماری غفلت، ہماری بد نصیبی کہ ہم اپنے ذی وقار اسلاف کی اقدار کو چھوڑ گئے۔ ہم نے اس دنیا میں بھی رہنا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں بات کو، اس دور میں جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس کے تقاضے بہت ہیں، اتنے تقاضے ہیں کہ ہم انہیں پورا نہیں کر سکتے، لیکن کوشش کرتے ہیں یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، اتنا کچھ ہو کہ ہم بس کوئی جگہ نہ ہو، لیکن ہم وہ سارے تقاضے اور چیزیں، اسباب سب اکٹھے کریں، سب جمع کریں۔ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے، جمع مالا وعددا، کہ جمع، قرآن کہتا ہے کہ اس نے مال کو جمع کیا اور پھر گنتا ہے میرے پاس اتنا ہے۔ تو یہ حرص دنیا جو ہے، یہ بہت بڑی بری بلا ہے۔ مرزا بیدل ایک شاعر ہے، بہت بڑا صوفی۔ آج آپ کہیں گے کہ میں کوئی انداز سے بولا نہیں، ہو سکتا ہے بات احباب کے ذہن میں آئے، مگر میں نے جو آج ایک میری طبیعت کی رو ہوتی ہے کہ میں کیا بولوں گا، یہ میں یہاں آیا تو میں نے کہا اس حوالے سے بھی گفتگو ہو، تاکہ آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں،
آپ میری بات کو سمجھیں، پھر یہ پیغام آگے تک پہنچائیں، اور اس کیمرے کے حوالے سے یہ دور تک پیغام انشاءاللہ جائے گا کہ ہم میں وہ جرأت پیدا ہو اور وہ علم اور قرآن و سنت کی طرف رغبت اور محبت پیدا کرے۔ جب آپ کے میرے دل میں یہ چیز پیدا ہوگی تو خود بخود محفل رنگین ہو جائے گی۔ بس رنگ ان کا ہے، ہمارا رنگ کچھ نہیں ہے، ہیں جی؟ یہ تو اللہ کا رنگ ہے، رسول اللہ کا رنگ ہے۔ دیکھیں رنگ، یہ کپڑا ہے نا، یہ کپڑا، پیرزادہ صاحب بیٹھے ہیں، پیرزادہ مصطفیٰ صاحب، ان کی سرخ ٹوپی ہے، ان پر بھی رنگ ہے، سرخ رنگ ہے جی، لیکن یہ رنگ کیا ہے؟ یہ میں 2-4 منٹ لوں گا۔ رنگ کیا ہے؟ رنگ ہے، رنگ جوہر ہے یا عرض ہے؟ یہ مفتی سلیمان صاحب بھی تشریف فرما ہیں، منطق میں خاص مہارت ہے ان کو، اور درسیات بھی ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں۔ مولانا محب النبی صاحب کے شاگرد ہیں نا؟ ہاں مجھے یاد ہے زمانہ آپ کی پڑھائی کا۔ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جوہر کیا ہے اور عرض کیا ہے۔ جوہر کی تعریف یہ ہے جو اپنی ذات سے قائم ہو، قائم بذات ہو، اور جوہر وہ ہے جو کسی کے حوالے سے قائم ہو۔ یہ رنگ جو ہے، رنگ کی کیا تعریف ہے؟ یہ جب تک ٹوپی پر نہیں آئے گا یہ ظاہر نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ٹوپی کا وجود ضروری ہے۔ اس کپڑے کے رنگ جو کچھ ہے، اس پر ظاہر ہونے کے لیے اس کپڑے کا پہلے ہونا ضروری ہے جو اس رنگ کو قبول کرے، اس کو عرض کہتے ہیں جی۔ تو عرض جو ہے یہ قائم بذات نہیں ہوتا، اپنی ذات سے قائم نہیں ہے۔ تو کائنات جتنی ہے یہ اپنی ذات سے قائم تو نہیں ہے، اس کی ذات سے قائم ہے۔ تو کائنات ساری آراز ہیں، عرض ہیں، رنگ اس کا ہے۔ اب جو چیز رنگ پکڑنے کے قابل ہو وہ رنگ لے لیتی ہے، اور جس میں رنگ قبول کرنے کی صلاحیت نہ ہو وہ رنگ قبول نہیں کرتی۔ رنگ بحال اپنے رنگ میں رہتا ہے۔ یہ نہیں ہے جناب کہ نعوذ باللہ اللہ نے رنگ نہیں چڑھایا، بھائی رنگ تو اب بھی موجود ہے، لیکن تم میں وہ رنگ قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ فرید ایک شاعر ہوئے ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پڑپوتوں میں سے، ان کا نام بھی فرید تھا، شاعر تھے۔ بابا نانک جو ہے نا، یہ ان کا مسر تھا، ان کے شلوک جو ہیں اس میں شامل کیے گئے، اور یہ وہ فرید ہیں۔ بعض لوگ بابا صاحب کے متعلق کہتے ہیں، بابا صاحب تو بہت پہلے تھے، یہ ان کے پوتوں میں ایک فرید نامی شاعر بھی تھا۔ تو ان کا ایک شعر مجھے یہاں یاد آ گیا۔ میں نے کہا نا کہ جو رنگ کے لیے اس کا محل ہونا ضروری ہے، محل ظہور جہاں وہ رنگ ظاہر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ فریدہ مہندی رانگلی، فریدہ مہندی رانگلی جو لائی سگل جہان۔ فریدہ، یہ جتنے کائنات میں جس چیز پر آپ جو رنگ دیکھ رہے ہیں نا، جو چیز چاہے جاندار ہے چاہے غیر جاندار ہے، جس رنگ میں آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اس بے رنگ نے ان پر رنگ چڑھایا ہے، ہر چیز پر رنگ چڑھایا ہے۔ فریدہ مہندی رانگلی جو لائی سگل جہان، تمام جہان نے لگائی ہے۔ ایک نانو رنگ چڑھ گیا، ایک رہ گئے امن امان۔ ایک نانو رنگ چڑھ گیا، ایک رہ گئے امن امان۔ تو کچھ جو اس قابل تھے اس رنگ کو، اس خوبی کو اپنے میں جذب کرنے کے لائق تھے، وہ رنگین ہو گئے۔ کوئی ابو بکر بن گیا، کوئی عمر بن گیا،
کوئی عثمان بن گیا، کوئی علی بن گیا، لیکن جو رہ گئے امن امان، ابو جہل ہو گیا، ابو لہب ہو گیا، عتبہ ہو گیا، عتیبہ ہو گیا، فرعون ہو گیا، حامان ہو گیا، شداد ہو گیا، نمرود ہو گیا، رہ گئے امن امان. تو آپ کہیں گے اللہ نے رنگ ہی نہیں چڑھایا؟ نہیں، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ ہے، بے رنگ ہے، لیکن بے رنگ رنگوں میں ظہور کرتا ہے. تو رنگ کے لیے ظہور کے لیے بھی محل چاہیے کہ جگہ ہوگی تو ظہور کرے گا. مفتی ظہور اللہ صاحب بیٹھے ہاشمی، ان کی سفید پگڑی کے لیے جو سفیدی ہے، اس کے لیے بھی کپڑا چاہیے جس پر سفیدی نظر آئے. تو جناب ایک رنگ ہوتا ہے نا، میں مطلب گفتگو کر رہا ہوں، یہ ایک رنگ ہے. میری اس گفتگو کو رنگ کا ایک درجہ دیں کہ رنگ کی مثال ہے، سمجھیں، اور اپنے کانوں کو کپڑے کا یا وہ محل کا مقام دیں کہ رنگ کے لیے جب محل چاہیے ظہور کے لیے، تو گفتگو کے لیے بھی وہ کان چاہیے جو اس کو رنگ دیں، جو اس رنگ کو مزید ابھاریں اور یہ بتائیں کہ واقعی تم رنگین بات کر رہے ہو. تو اس لیے یہی شور ہے، یہی ایک غوغا ہے ہر طرف کہ جناب وہ ذوق والے نہیں رہے. اب لوگ، میں نے جس طرح میں خود وہ کر رہا ہوں، شکوہ کر رہا ہوں، افسوس کر رہا ہوں، لیکن اب وہ بھی نہیں رہے، لیکن اب اس کا محل بھی تو کوئی ہو نا. فیضان نبوت تو اب تک جاری ہے، حضور کا فیضان ختم نہیں ہوا اور نہ ہوگا، بلکہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. آپ کا فیضان، لوگ کہتے ہیں یار یہ فیضان مصطفیٰ کیا ہے، ہمیں سمجھاؤ، ہمیں سمجھ آئیے. ایک عقیدہ ہے، یہ بریلویوں سے پوچھیں، بعض نام نہاد بریلوی جو مجھ پر بہت فتوے لگاتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں فیضان مصطفیٰ کی وہ تفسیر کریں جو عام آدمی پر اس کو سمجھ سکے، علمی اور منطقی اور فلسفیانہ موشگافیہ نہیں، وہ بات کریں کہ عام آدمی سمجھے، عام آدمی سمجھے، للو پنجو سمجھے. ہاں، کیونکہ جتنے عام لوگ ہیں، للو پنجو جس کو آپ سمجھتے ہیں نا، وہ بھی کملی والے کے غلام ہیں. آپ پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے کہ آپ کو سند ملی ہے کملی والے کے غلام ہونے کی؟ ہم جیسے غریب اور عام لوگ بھی اس کے غلام ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ فیضان رسول کے لیے کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ عام بندہ سمجھے؟ فیضان ہے، بعض کہتے ہیں جی فیضان رسول ہے، سمجھاؤ. میں کہتا ہوں کہ کیفیات سمجھائی نہیں جاتی، کیفیات وارد ہوتی ہیں. آپ کو درد ہو سر میں تو آپ اس کیفیت کو دوسرے آدمی کو سمجھائیں کہ دوسرے آدمی کو بتائیں یار میرا سر میں بہت درد ہے، وہ کہے نہیں یار یہ درد کیسی چیز ہوتی ہے، ذرا مجھے سمجھاؤ تاکہ میں سمجھ سکوں، تاکہ تمہارے درد تک پہنچ سکوں کہ تو درد کیسا ہوتا ہے. اب سمجھانے کو سے انسان کے ویسے سن کر تو درد پیدا ہو جائے گا، لیکن جو دوسرے انسان کے سر میں درد ہے وہ درد اس کو اس طرح نہیں سمجھ آ سکتا، سمجھانے سے انسان کو درد سمجھ نہیں آ سکتا. کیونکہ یہ کیفیت اس آدمی پر طاری ہے جو اس درد سر میں مبتلا ہے. تو پہلے کوئی مبتلا ہو جس کو کبھی سر میں درد ہوا ہو
وہ بتا سکتا ہے کہ یہ آدمی ٹھیک کہتا ہے، یوں ٹیسیں پڑتی ہیں، یوں پریشانی ہوتی ہے، اوئے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ درد سر سے اس کا سابقہ پیش آیا ہے، وہ گزرا ہے۔ اب جو گزرا ہی نہیں اس کو کہ نہیں یار میں تمہارے اس درد سر کو نہیں مانتا، مجھے سمجھاؤ پہلے۔ کوئی سمجھا سکتا ہے؟ دنیا کا فصیح سے فصیح ترین، بلیغ سے بلیغ ترین انسان لے آئے، سمجھا کر وہ درد کا قائل نہیں کر سکتا۔ صرف ایک لمحہ اس کو درد نصیب ہو سر کا، وہ خود سمجھ جائے گا، سمجھائے بغیر سمجھ جائے گا۔ سمجھ آئی نا؟ تو فیضان رسول اور عشق رسول کو سمجھنے کے لیے سمجھا نہیں جاتا، اس کو خود پر طاری کرنا پڑتا ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ کیفیت ہے، اور کیفیت کا تعلق طاری ہونے سے ہوتا ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اس سے کہا کہ حضور کی تعریف ہے، آپ کا ذکر پاک ہے، آپ کا ذکر ہے، تو آپ کے اندر اگر حضور کی طرف رغبت اور محبت اور ایک طبیعت پر ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ آپ سرشار ہو جاتے ہیں آپ کی طرف رغبت اور محبت میں، تو یہی فیضان رسول ہے، یہی فیضان رسول ہے کہ آپ پر حضور کی مہربانیاں ہیں کہ آپ ان کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی غلامی میں آپ ہر قدم قدم بڑھ رہے ہیں آپ کی طرف، یہی فیضان رسول ہے۔ اور یہ فیضان اس کا ہوتا ہے جس کا وجود ہو، مردوں کا فیضان نہیں ہوتا، زندوں کا فیضان ہوتا ہے۔ تو وہ ذرا اور طبیعت کے تھے، ہم سے بہت لوگوں کو ملنا پڑتا ہے نا، اور مختلف عقائد کے لوگوں سے۔ ہمارے مولوی حضرات تو اپنے عقیدے کے لوگوں سے صرف ملتے ہیں نا، ویسے دوسرے مسلک کا کوئی اپنا اگر ہو تو پکے دیوبندی سے بھی مل لیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ان کو کچھ پیسے دلوا دیتا ہے۔ جہاں کو دنیا کی غرض ہو تو ہمارے بریلوی بھی ان سے ملتے ہیں، ان کے اچھے اچھے مراسم ہیں دیوبندیوں کے ساتھ، تو ہم آہ بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے بریلوی علماء ہیں جن کے بڑے بڑے گہرے مراسم ہیں دیوبندیوں کے ساتھ، اور وہ ان کی جیبیں بھی گرم کرتے ہیں، دیوبندی ان کو پیسے دیتے ہیں۔ وہاں تو دیوبندیوں سے بولنا ممنوع نہیں ہے۔ وہ کیا پتہ چلا کہ وہ کرتے ہیں سب چھپ کر، یہ سنی حضرات ایسے سنی، وہ کرتے ہیں سب چھپ کر، تدبیر اسے کہتے ہیں۔ وہ کرتے ہیں سب چھپ کر، ملتے بھی ہیں علامہ صاحب سے، دیوبندی بڑے ملتے ہیں، قبلہ کیا حال ہے، عید بھی ملتے ہیں۔ وہ کرتے ہیں سب چھپ کر، تدبیر اسے کہتے ہیں، اور ہم دھر لیے جاتے ہیں، تقدیر اسے کہتے ہیں۔ وہ کرتے ہیں سب چھپ کر، تدبیر اسے کہتے ہیں، ہم دھر لیے جاتے ہیں، تقدیر اسے کہتے ہیں۔ ہم صرف یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں گولشی میں بھی ملنے آ جائے، کسی مدرسے میں بھی اگر کوئی دیوبندی بلا ہی لے مجھے ویسے ملنے کے لیے، تو میں اگر چلا بھی جاؤں تو جناب یہ اس کا مسلک انہوں نے چھوڑ دیا، ان لوگوں کو تقویت دے رہے ہیں، ان کے جانے سے ان کو تقویت ملتی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو خود ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور خفیہ گھاتیں بھی ہو رہی ہیں، ہیں جی، تو سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو آپ کے لیے جائز ہے؟ یہ غلط بات ہے۔ آپ ہر شخص میں، میری عنقریب ایک کتاب آ رہی ہے جو اس میں نے ان چیزوں کو واضح کیا ہے کہ کوئی دیوبندی، کوئی شیعہ، کوئی سپاہ صحابہ، تبلیغی جماعت، جتنے یہ طریقے ہیں، ان پر میں نے اپنے رائے کا اظہار کیا ہے کہ ان کا کیا کیا
آج عمل ہے دنیا میں، یہ کیا کر رہے ہیں، کس حد تک یہ ٹھیک ہیں اور کہاں تک یہ غلط ہیں. یہ چیزیں ان کی اچھی ہیں، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. کوئی مولوی ہے، کوئی پیر ہے جو حتمی طور پر یہ کھل کر گئے، کوئی بات بھی نہیں. ایویں ملیا نال جتھے بڑھ کے بہ گیا، انہاں نال خوش ہو کے انہاں پورا کر چھوڑیا تے انہاں نال بیٹھا تے انہاں پورا کر چھوڑیا. یہ میں نے بات نہیں کی، میں نے بات صاف کی ہے. اب دیکھیں نا، شیعہ حب اہل بیت کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرو، تو کیا سنی بریلوی یہ کہیں گے کہ حب اہل بیت حرام ہے، نہیں کرنی چاہیے کیونکہ شیعہ کرتے ہیں اس لیے نعوذ باللہ ہم اہل بیت کو گالی دیں گے؟ بات ٹھیک ہے، جو حب اہل بیت شیعہ یہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے. اب ان کی مذہب کی تفصیلات میں جانا، یہ وہ جانے اور وہ جانے، مذہب جانے اور وہ جانے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جو مین چیز ہے حب اہل بیت، ہم ان کے ساتھ ہیں. وہابی کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، مشکل کشا حاجت روا اللہ ہے. تو یہ ٹھیک کہتے ہیں. تمام مشائخ نے کہا، تمام اولیاء اللہ نے کہا، قرآن و سنت نے بھی کہا حقیقی مشکل کشا اللہ ہے. مشکل کشا جب مصیبتیں انبیاء پر اور اولیاء پر آئیں تو انہوں نے کس کی ذات کے سامنے سجدہ کیا؟ اللہ سے ہی مانگا. یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم توسل اور تشفع کے قائل ہیں کہ ہم الحضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اگر وہ اس کا اختلاف کرتے ہیں تو یہ غلطی پر ہیں. اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو شفیع رسول کو ہم شفیع غالب تو نہیں سمجھتے کہ جو رسول اللہ اگر ضد کر جائیں تو اللہ کو اس طرح کرنا پڑتا ہے. نہ، وہ روتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کی مانتا ہے، ان کو امید ہے. اور جو حضور پر کرم ہے اللہ کا وہ تو آپ سب جانتے ہیں، محبوب ہیں اللہ کے. پھر بھی وہ عرض کرتے ہیں. تو ہمیں یہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ غلط بات نہیں ہے. تو اسی طرح اور تبلیغی جماعت ہے، تبلیغ کرتی ہے، ٹھیک ہے. جس کو نماز روزہ نہیں آتا، آج کل کون ہے اکثر لوگوں کو پکڑ کر سنیں آپ تو ان کو نماز روزہ نہیں آتا. اگر یہ کام کرتے ہیں تو ان کو آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ کرنے دیں، اچھی بات ہے، دین کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن اس سے اوپر کہ وہ سبق پڑھائیں جناب رسول اللہ دنیا سے مر گئے، چلے گئے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، یہ لوگ اب مدینے کیوں جاتے ہو، یہ ہے وہ ہے. یہ بات غلط ہے، ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے جی، ہم نہیں مانیں گے یہ بات. تو اسی طرح دوسرے ہیں حضرات. تو مطلب ہے کہ ہر مسلک کا اس میں کوئی اچھی باتیں بھی ہیں. تو آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت تمام خیر کا مجموعہ ہے؟ آپ میں بھی بڑی باتیں ہیں. آپ جو مستحب چیزیں ہیں ان کو فرائض کا درجہ دیتے ہیں. یہ اہل سنت کی بات کر رہا ہوں میں. ہم میں بھی خامیاں ہیں، اور خامیاں بعد کے ان مولویوں نے پیدا کی. جو اکابر ہمارے اہل سنت تھے انہوں نے یہ باتیں پیدا نہیں کی. وہ قرآن و سنت کے اسی انداز میں آ رہے تھے. انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی طرف سے پیدا کر کے امت کو پریشان کر دیا. اب لوگ یہ ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ بریلویوں کی مسجد ہے یا دیوبندیوں کی ہے، شیعہ کی ہے. امت کو پریشان کر دیا ان لوگوں نے. تقسیم ہو گئی امت. اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ نہ کوئی بریلوی سامنے آتا ہے، نہ کوئی دیوبندی سامنے آتا ہے، نہ کوئی شیعہ سامنے آتا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. یہ مشائخ کہاں سو گئے آج جو ان لوگوں کو اس پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے آئے تھے؟ مشائخ کا اور کیا کام ہے؟ نذرانے بٹورنا، دست بوسی کرانا، پراپرٹی اور جائیداد بنانا. ہمارا کام، ہمارے باپ دادا کا کیا تھا کہ جو بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، جو آپس میں ٹوٹ گئے ہیں، ان کو جمع کرنا. یہ ہمارا کام تھا، ہمارے بزرگوں کا کام تھا.
آج اگر یہ آواز اٹھائی جائے کہ شیعہ کو، دیوبندیوں کو، بریلویوں کو، سپاہ صحابہ کو، سپاہ محمد کو، لشکر طیبہ کو اور تبلیغی جماعت کو کلمہ گو ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے تو کہتے ہیں یہ آدمی کیوں یہ بولی بول رہا ہے؟ ہم مخالفت میں ایک دوسرے کو کافر کہتے میں جس طرح پیسے بٹور سکتے ہیں، اکٹھا کرنے میں بٹور نہیں سکتے۔ ہمیں بریلوی کون کہے گا اگر ہم سب کو کافر نہیں کہیں گے تو؟ یہ اپنی روٹیاں سیدھی کرنے کے لیے، صرف پیسہ کمانے کے لیے۔ اسی طرح دیوبندیاں کا ان کا بھی یہی حال ہے، وہ اپنے اس پنجرے میں بند ہیں کہ وہ ان کو کافر کہتے ہیں، یہ ان کو کافر کہتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ باہمی تکفیر کا سلسلہ کب تک چلے گا؟ کیا کوئی آواز نہیں ہے دنیا میں، پاکستان میں، انڈیا میں، بر صغیر پاک و ہند میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، نہ علماء میں نہ مشائخ میں، سب خاموش ہیں۔ یزید وقت کے آگے ہیں، یزید وقت کے آگے کھڑے ہیں سب خاموش۔ یزید وقت کے آگے کھڑے ہیں سب خاموش، حسین ہی جو چلائے تو کوئی بات چلے۔ اب حسین یا اس کا غلام ہو کوئی تو وہ بات چلائے تو بات چلتی ہے، ورنہ اس یزید وقت کے سامنے تو سب خاموش ہیں، سب بے غیرت بنے ہوئے ہیں، بے غیرتی کی روٹیاں کھا رہے ہیں سب۔ تو کم از کم کیا ہے، علماء کو نہیں چاہیے؟ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے کیا تو کہیں گے یار یہ بدعقیدہ ہو گیا ہے، یہ اب دیوبندیوں کو بھائی بنانا چاہتا ہے، یہ دیوبندیوں کو قریب لانا چاہتا ہے، یہ اپنے مسلک کا غدار ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جد امجد حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم مولانا انور شاہ کشمیری علیہ رحمت ایک مرتبہ گولڈا شریف آئے تو میرے جد امجد پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بہت احترام سے ان کو پیش آئے ان کے ساتھ، اور جب وہ واپس چلے تو پیر صاحب تانگے تک نیچے ان کو چھوڑنے کے لیے آئے۔ یہ وہی پیر صاحب ہیں جو ویسرائے ہند کے بلانے پر دلی نہیں گئے، بڑے بڑے تاجدار اور رئیس اور بڑے بڑے نواب ان کے جوتوں میں بیٹھتے تھے۔ انور شاہ کشمیری وہاں آئے تو پیر صاحب انہیں تانگے تک نیچے اڈے میں پہنچانے کے لیے آئے۔ اس وقت سواریاں یہی تھی، تانگے وغیرہ، تو جب تک ان کا تانگا چلا نہیں آپ کھڑے رہے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ دیوبندی ہیں، دیوبند کے فارغ ہیں اور پکے دیوبندی ہیں۔ تو پیر صاحب ایسا کرنے سے کیا وہابی ہو گئے؟ کیا گستاخان رسول کے ادب کرنے والوں میں سے ہو گئے؟ یہ میرے سامنے مفتی ظہور اللہ ہاشمی بیٹھے ہیں، یہ مولانا محب النبی کے صاحبزادے ہیں۔ کل بھی وہاں مفتی عبد الشکور ہزاروی آئے تھے وزیر آباد سے، تو میرے پاس بیٹھے رہے تو یہی باتیں چلی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے استاد مولانا محب النبی صاحب نے اپنے شیخ اور استاد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرح کسی دیوبندی کو کافر نہیں کہا۔ اتنا بڑا علامہ، آج تو ہر آدمی علامہ بنا پھرا ہے، لیکن مولانا محب النبی بڑے عالم تھے، میں نے ان کو زیارت کی ہے، میرے دادا کے پردادا کے شاگرد بھی تھے اور مرید بھی تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ دیوبندیوں کو کافر نہیں کہا، صرف کیسے دیوبندی اس دائرے سے خارج ہیں،
یا ہم سمجھتے ہیں انہیں یا سمجھنا چاہیے، جو براہ راست رسول اللہ کے گستاخ ہوں. اگر کوئی ایسا دیوبندی ہے، مطلق مدرسہ میں پڑھنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا. دیوبند ایک مدرسہ ہے. ہمارے کتنے مرید ہیں جو پیر میر علی شاہ صاحب کے مرید ہیں، آج بھی ایک عالم موجود ہیں فارغ وہ دیوبند کے. تو دیوبند سے فارغ ہونا کوئی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو عقائد ہیں، مین عقائد، ان میں آپ کے ساتھ گستاخی کا برتاؤ کرنا یا کوئی جملہ بولنا، یہ اسلام سے خارج کرتا ہے. وہ اسلام سے خارج ہے، دار اسلام سے خارج ہے، کافر ہے. اب کہنا یہ فتویٰ لگا دینا کہ سارا دیوبندی ایسے ہیں. سارے دیوبندیوں کے حال آپ جانتے ہیں، آپ نیتیں جانتے ہیں. آپ کو کیا پتا ہے؟ وہ تو مالک جانتا ہے اس کے اندر کیا ہے. آپ نیتوں کو آپ غیب دان کس طرح ہیں؟ تو جو توہین کرے یا اس کا ارتکاب کرتا ہے، حضور کی توہین کرتا ہے، چھوٹے لفظ بولتا ہے جو آپ سنتے ہیں اور آپ کو پسند نہیں آتے کہ اس نے اچھا نہیں کہا، یہ اس کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں. اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اس لیے کہ نماز حضور قلب کا نام ہے. اس کی وجہ بھی میں بتاؤں. نماز حضور قلب کا نام ہے، اور جب آپ نماز میں آتے ہیں، یہ آپ پوچھیں کسی سے جا کر کہ نماز نہیں ہوتی، سب کہیں گے جی گستاخ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مگر اس کی دلیل کوئی نہیں دے سکتا. آج تک کسی نے دلیل نہیں دی. میں دلیل پیش کرتا ہوں. مفتی صاحب ملازم ہو، آپ مفتیان بیٹھے ہیں میرے سامنے. دلیل کیا ہے کہ نماز عبادت ہے. عبادت ہے کہ نہیں؟ بولے ذرا جلدی جلدی بولیں، پڑھنی بھی ہے. نماز عبادت ہے. عبادت ہے. جب ہم عبادت شروع کرتے ہیں تو اسی عبادت کا حصہ ہے کہ نہیں؟ التحیات للہ ہے نا. تو جب ایھا النبیوں کے لیے ہم خطاب کرتے ہیں، پیچھے گستاخی کر کے آئے ہوں، تو نماز عبادت میں بیٹھ کر ایھا النبیوں ہم کس منہ سے کہیں گے؟ السلام علیکہ، سلام بھیجیں. پہلے ان کے لیے استعمال کریں غلط الفاظ. میں وہ الفاظ گستاخی کے دورانہ بھی نہیں چاہتا. حضور کے لیے جو الفاظ ہیں میں دورانہ نہیں چاہتا. آپ پڑھ لیں کتابوں میں. وہ عقائد پہلے حضور کے لیے بول کر پھر کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. تو پھر یہ حضور کی شان رحمت للعالمین ہی ہے نا کہ آپ خاموش ہو جائیں. اتنا بکواس کرنے کے بعد انسان کہے السلام علیکہ ایھا النبی. چنگی پری میں مثال دینا، چنگا پلا بندہ محلے چکی بندے بے عزت کر کے تے اگوں پھر مڑ کے آوے کیا حال ہے قبلہ السلام علیکم، وہ بوتھے تے مارسی چھکتے. اے ہون کنجرا کے آنا رہے تے ہون تو میں نال کے گلاں کرنا رہے تے ہون کوئی گل نہیں. یہ گل چلنی رہنی، اس کا ثبوت ہے. ہاں اس نہ بھی میرے کو ثبوت ہے. مولویاں نے واسطے میں بڑے تماشے رکھے ہون تک تو کے گل کرنا رہے تے ہون میں سلام پہ دینا ہے. کیڑے منہ نال؟ حضور نے گستاخی اور اتنی دریدہ دہنی تے ہن السلام علیکہ ایھا النبی. یہ منافقت ہے. منافق نہیں، اس قسم کی نماز نہیں ہونی. یہ دلیل ہے. سمجھ آئی؟ اس تو علاوہ ہر بندے ہوتے، ہر آدمی پر آپ یہ فتویٰ اٹھا کر نہ لگا دیں کہ یہ کافر ہے کافر ہے کافر ہے. کوئی پریس ہے جس طرح پریس میں اخبارات چھپ رہے ہیں کفر کے فتوے لگ، کافر ہے، یہ بھی کافر وہ بھی کافر، بس یہی تماشا لگا ہوا ہے. اور یہ پتہ نہیں کہ میں خود کیا ہوں، پتہ نہیں کہ اللہ کے کھاتے میں میرا کیا مقام ہے. جانچ پرکھ ہے اوروں کی،
یہ بھی سوچا خود کیا ہو. اس لیے احتیاط سے کام لینا چاہیے. اب نماز کا وقت بھی ہے تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اندر ذوق پیدا کریں، حضور سے نسبت پیدا کریں، قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کریں، اپنے اندر وہ شعور پیدا کریں جو ہمیں اولیاء اللہ کے ساتھ وابستہ کر دے. وہ دور، اس دور میں ہم چلے جائیں. وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے اندر وہ تعلیمات ہوں، وہ ذوق ہو، وہ مستی ہو. اللہ تعالیٰ جاوید اقبال صاحب کی والدہ مرحومہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. اب میرا خیال ہے دعا ہوگی اور وہ ختم شریف پڑھا ہے آپ نے؟ مجھے دے. علام شریف اور کل شریف میں پڑھ دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ہاتھ اٹھائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اور یہاں پڑھا گیا ہے اور میں نے جو پڑھا ہے، ان کی والدہ مرحومہ کو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ پہنچائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. آمین. ایک بار پھر دعائے حاجات، اپنی حاجات دل میں رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کی حاجات پوری فرمائے، مشکلات آسان فرمائے. رحمت اللہ. نماز پڑھ کے نہ پہلے